بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ زمینی پیداوار میں شرعی حکم قسط نمبر 3۔ اگر مالک زمین نے کسی کاشتکار سے یہ طے کر لیا کہ مجھے اتنی رقم سالانہ دے دو اور پھر آپ جیسے چاہو زمین کو استعمال کرو، تو اس صورت میں عشر مالک زمین پر واجب ہوگا یا پھر کاشتکار پر؟ تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ عام فقہا اور صاحبین کے نزدیک اس صورت میں کاشتکار پر عشر واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر مالک زمین نے اپنی کاشت والی زمین کرائے پر دے دی تو کیا کرائے پر عشر واجب ہوگا؟ تو فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ کرائے پر عشر واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کرائے کی رقم پر جب سال گزر جائے اور نصاب کے بقدر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ جس شخص نے زمین کو کرائے پر لیا ہے اس شخص پر عشر واجب ہوگا۔ اگر فصل پک چکی ہو اور کٹنے سے پہلے ہی مالک فروخت کر دے تو اس صورت میں مالک زمین پر عشر واجب ہوگا۔ اگر فصل پکنے سے پہلے ہی مالک نے فروخت کر دی تو عشر مشتری یعنی خریدنے والے پر لازم ہوگا۔ اگر فصل کے مالک نے زمینی فصل ایسی مارکیٹ کے اندر فروخت کی جہاں پر قیمت زیادہ ملتی ہے تو اسی مارکیٹ میں ملنے والی قیمت کے اعتبار سے عشر واجب ہوگا، اور عشر نکالنے سے پہلے جو خرچہ وغیرہ منتقل کرنے پر آیا ہے وہ وضع کرنا درست نہیں ہے، بلکہ مجموعی رقم سے عشر نکالنا واجب ہے۔ جس مقصد کے لیے فصل بوئی جاتی ہے اسی میں عشر واجب ہے، اور جو چیز طبعاً یا ضمناً حاصل ہوتی ہے اس میں عشر واجب نہیں ہے، جیسے کہ بوسہ یا گھاس وغیرہ حاصل ہوتا ہے اس میں عشر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر فصل کاٹنے سے فصل تیار ہونے سے پہلے ہی کاٹ لی جائے تو اس صورت میں جو چیز کاٹی ہے اس پورے پر عشر واجب ہے، کیونکہ یہاں گلہ مقصود نہیں ہوتا۔ فصل بونے سے پہلے ہی عشر اگر کوئی نکالنا چاہے تو عشر نکالنا صحیح نہیں ہے۔ اگر فصل اگنے کے بعد عشر نکالا جائے تو اس صورت میں عشر نکالنا جائز ہے، عشر ادا ہو جائے گا۔ اگر فصل بونے کے بعد اگنے سے پہلے کوئی شخص عشر نکالنا چاہے تو صحیح قول کے اعتبار سے عشر ادا نہ ہوگا، فصل اگنے کے بعد دوبارہ عشر نکالنا لازم ہے۔ باغات میں پھل آنے کے بعد عشر نکالنا درست ہے، البتہ پھل آنے سے پہلے عشر نکالنا صحیح نہیں ہے، عشر ادا نہیں ہوگا۔ پھلوں مثلاً سیب، ناشپاتی، انگور، بادام، آم وغیرہ میں اس وقت عشر واجب ہے جب کہ پھل پک جائیں اور پکنے کے بعد پکنے تک فساد وغیرہ سے یا دیگر آفات سے وہ محفوظ رہیں۔ اگر زمین میں سبزیاں بوئی گئی مثلاً بھنڈی، ٹماٹر، بینگن، گاجر، مولی، آلو، پیاز، کھیرا، کدو وغیرہ تو صحیح قول کے مطابق اس میں کوئی نصاب شرط نہیں ہے اور نہ سال بھر ان کا رہنا شرط ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنی بھی فصل جس قسم کی بھی فصل نکلے گی اتنے اعتبار سے عشر واجب ہے، اتنی فصل کے اندر عشر نکالنا لازم ہے۔ اگر مالک زمین نے کسی کو زمین اس شرط پر دی کہ زمین سے جو فصل اگے گی وہ فصل آدھی آدھی باہم تقسیم کی جائے گی تو اس صورت میں مالک زمین اور کاشتکار دونوں پر عشر اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے لازم ہوگا، لیکن دونوں کے لیے اختیار ہے کہ تقسیم کرنے سے پہلے دونوں رضامندی سے مجموعی فصل سے عشر نکالنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی چوتھی قسط کے اندر، تب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔